فخر معاملہ یہ ہے کہ فروری 2024 کو جو الیکشن ہوئے تھے اس میں نواز شریف لاہور کے حلقہ NA 130 سے رکن قومی اسمبلی منتخب ہوئے تھے اور کہا گیا تھا کہ نواز شریف 1,71,000 سے زائد ووٹ لے کر منتخب ہوئے، جبکہ دوسرے نمبر پر یاسمین راشد صاحبہ تھیں جنہوں نے 1,15,000 ووٹ لیے تھے۔ اور آپ کو یاد ہو کہ یاسمین راشد صاحبہ جو ہیں وہ اس وقت بھی 9 مئی کے کیس میں وہ گرفتار تھیں، جیل میں تھیں ایٹ دیٹ ٹائم۔ یاسمین راشد صاحبہ نے نواز شریف صاحب کی جو جیت ہے اس کو چیلنج کر رکھا تھا۔ الیکشن ٹریبیونل تھا لاہور میں، اس نے فیصلہ دیا، آج رانا زاہد محمود ہے الیکشن ٹریبیونل کے جج، جنہوں نے یاسمین راشد صاحبہ کی جو اپیل ہے اس کو خارج کر دیا۔ انہوں نے کہا جی نواز شریف صاحب جو ہے ونر ہے، نواز شریف صاحب کو فارملی جو ہے اس عذرداری سے وہ نکل گئے، ان کے جو اعتراض تھا وہ ختم ہو گیا۔ یاسمین راشد صاحبہ جیل میں ہیں اور ان کے جو وکیل ہیں ان کو جس نے بھی جو بھی دلائل ان کے وکیل نے دیے ان سب کو رد کر دیا گیا ہے۔ اب یہ فیصلہ تو آ گیا ہے، لیکن اس فیصلے کا جو آپ یہ کہیں نا کہ امپریشن اسٹرانگر ہوتا ہے ریالٹی سے، ٹھیک ہے؟ تو اب امپریشن تو اس کا وہی رہے گا کہ جی 2024 کے جو الیکشنز ہیں وہ چوری کے تھے۔ اور میں اب ایسے آپ کو ایک بات بتا دوں کہ 2024 کے یہ جو اس پرٹیکولر سیٹ کے اوپر جو فتح ہے میاں نواز شریف صاحب کی، اس کے اوپر بڑے بڑے کوشچن ہیں۔ آپ کو پتہ ہے نا کہ ان کا جو آفسر تھا، کیا اس کو کہیں گے، پریزائڈنگ آفسر، آپ کو پتہ ہے نا کہ وہ بیمار ہو گئے تھے اور پھر اگلے دن وہ پریزائڈنگ آفسر چینج بھی ہوئے تھے۔ اچھا، یہ بڑے بڑے اہم سوالات ہیں۔ وہ وقت آئے گا تو پتہ نہیں وہ لوگ نکلیں یا نہ نکلیں، مجھے نہیں پتہ اس بات کا۔ پھر یہ جو اسلام آباد میں جو چیئرمین ہیں CDA کے رندھاوا صاحب، یہ لاہور کے اوورال انچارج تو انتظامی انچارج تو یہ تھے نا، کمشنر لاہور تھے نہیں یہ؟ اچھا، ڈپٹی کمشنر تھے یا کمشنر لاہور تھے؟ کنفرم نہیں، یہ سربراہ تھے، انتظامی انچارج تو یہ تھے۔ ان کو بھی بہت ساری چیزوں کا پتہ ہے کہ وہ وہاں پر کیا ہوا، اور اس سارے وہ لاہور میں جو کچھ ہوا تھا اس سارے میں ایک بڑے اہم کردار ہیں محسن نقوی صاحب، وہ بھی ان کا بھی ایک ہی نوز اے لاٹ، بہت ساری چیزیں۔ اور فارمر ISIG چیف ہیں ندیم انجم صاحب، مجھے ایٹ دیٹ ٹائم پتا تھا کہ اس رات وہ بھی غالباً لاہور، اس رات یا اس سے اگلی رات وہ لاہور پہنچے تھے، لاہور میں ہی تھے۔ تو بہت ساری ایسی چیزیں ہیں جو آپ قانونی طور پہ تو چیزیں ثابت ہو جاتی ہیں، لیکن بہت ساری ایسی ادر معلومات بھی ہوتی ہیں جو کبھی قانون کے دائرہ کار میں نہیں آتی۔ تو خیر اب یہ فیصلہ ہو گیا ہے، میرے اور آپ کے سامنے ہے، ریسٹ از ہسٹری۔ شاہ جی، یہ جو انتخابی عذرداریاں ہوتی ہیں نا، اس میں ہیر سے یا اس سے زیادہ جو ہے وہ ایویڈنس دیکھی جاتی ہے، کیونکہ یہ قانون کے اندر ہی ہے، الیکشن کمیشن ایکٹ میں ہی ہے کہ جو چیلنج کرتا ہے وہ اس کی اوپر ہوتا ہے کہ وہ تمام تر جن گراؤنڈز کے اوپر چیلنج کر رہا ہے اس کے انڈینائیبل ایویڈنس دے۔ تو اگر کوئی انڈینائیبل ایویڈنس ہوں تو اس کو اگر کورٹ ریجیکٹ کرتا ہے تو پھر تو میرا خیال ہے کہ یہ ایک اور بات ہے۔ ادروائز اگر کوئی ایویڈنس نہ ہو اور محض ہیر سے کے اوپر کہ فلاں نے یہ کر دیا، فلاں نے یہ کر دیا، تو اس کی بنیاد کے اوپر عدالتیں کبھی فیصلہ نہیں دیتی۔ نہیں، یہ تو میں تو آپ کو ایک وہ معلومات دے رہا ہوں نا جو ایز اے جرنلسٹ مجھے پتہ ہے، اور ایز اے جرنلسٹ شاید آپ کو بھی پتہ ہوں گی۔ میں نہیں کہہ رہا ہوں کہ ان کا کیس کیا ہے۔ دیکھیں سال 2018 کا جو الیکشن تھا وہ بھی چوری ہوا تھا، یہ آپ کو بھی اور مجھے پتہ ہے، لیکن اس وقت بھی جو الیکشن کمیشن میں جو عذرداریاں تھیں اسی طرح فارغ ہوتی رہی۔ انفارچونیٹ ریالٹی پتہ ہے کیا ہو گئی ہے کہ ہمارے لوگوں کا انسٹیٹیوشنز کے اوپر اعتبار ختم ہو چکا ہے۔ یہ بھی ایک ریالٹی ہے نا۔ باقی آپ بالکل درست بجا فرما رہے ہیں کہ جب عدالت میں ہوتا ہے تو وہ ایویڈنس دیکھتی ہے اور ایویڈنس ہی ہوتا ہے، لیکن آپ سچویشن تو میرے اور آپ کے سامنے ہے۔ نہیں، میرا جو ہے نا سوچ اس سے تھوڑا سا انسٹیٹیوشنل والی کے اداروں کے اوپر جو اعتماد ہے وہ کم ہو گیا۔ میں اس سے تھوڑا سا ڈس ایگری کرتا ہوں۔ آپ سمجھتے زیادہ ہوا ہے؟ نہیں، زیادہ بھی نہیں ہوا۔ میں سمجھتا ہوں اس میں ہماری سے مراد یہ جو سیاستدان ہوتے ہیں جو الیکشن کانٹیسٹ کر رہے ہوتے ہیں، یہ ان کی نالائکی بھی ہے۔ دیکھیں آپ کو پتہ ہے اگر کوئی سسٹمیٹک طریقے سے ریگنگ ہوتی ہے
ایک عرصے سے یہ الیکشن کے اس پورے اس میں حصہ ہوتے ہیں پروسیس میں، ان کو پتہ ہوتا ہے کہ کہاں پہ مینیپولیشن ہو رہی ہے، کیسے ہو رہی ہے، کس طرح ہو رہی ہے. یہ تمام تر وہ جو چیزیں ہیں نا، یہ جب تک خود سمجھدار بن کے اگر اس کو ایویڈنس اور اس کا ریکارڈ کا حصہ بناتے رہیں تو اس سے میں سمجھتا ہوں کہ اگر یہ کوئی ان کے ساتھ سسٹمیٹک طریقے سے کوئی دھاندلی ہو بھی رہی ہے تو ایٹ لیسٹ عدالتوں میں جب آپ ریکارڈ کے اوپر رکھتے ہیں نا ایویڈنس، تو آپ عدالتیں جتنا بھی مینوپولیٹ کی جائیں یا کچھ بھی ہو، وہ جو ایویڈنس ہوتا ہے اس کو وہ نہیں کر سکتے، ریجیکٹ کر سکتے. تو اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک سیاستدانوں کی بھی ذمہ داری ہے کہ اگر وہ سمجھتے ہیں کہ واقعی دھاندلی ہو رہی ہے اور یہ آج سے نہیں ہو رہی، ہر الیکشن میں ایک اس کا ہے، تو ریکارڈ کے لیے ہمیشہ ان کے پاس بے تحاشا پولنگ ایجنٹس بھی ہوتے ہیں، سب کچھ ہوتا ہے. بس یہ کہہ دینا کہ یہ فارم 45 اور فارم 47 ہے، یہ اتنا کافی نہیں ہوتا، صرف وربلی کہنے سے یہ نہیں ہوتا. اچھا فخر، میں آپ سے اتفاق کرتا ہوں. اگین آپ کہہ رہے ہیں کہ ذمہ داری سیاستدانوں کی ہوتی ہے. میں نہیں کہہ رہا ہوں کہ ذمہ داری ان کی نہیں ہوتی ہے، لیکن جو سب سے بڑی ذمہ داری ہوتی ہے موسٹ پاورفل کے اوپر ہوتی ہے. میں ویسے آپ کو نہیں، وہ موسٹ پاورفل کے اوپر تو آ گیا نا، الزام آ گیا نا. اچھا نہیں، میں ایک واقعہ سنا دوں. جو آپ بات کہہ رہے ہیں میں آپ کو ڈینائی نہیں کر رہا، ظاہر ہے ایک آپ کی ایک پوائنٹ آف ویو ہے، لیکن میں آپ کو ایک واقعہ سناتا ہوں. سال 2018 میں آپ کو یاد ہے بڑا شور مچا تھا، آر ٹی ایس بیٹھ گیا. تو اس وقت کی جو نادرا کی مینجمنٹ تھی وہ سارے مجھے جانتے تھے، لیکن نو بڈی واز ریڈی ٹو میٹ می. مجھے کوئی ملنے کے لیے تیار نہیں تھا. وقت گزر گیا، وہ سارے مینجمنٹ کے لوگ باہر نکل گئے. کچھ عرصہ پہلے، کچھ سال پہلے، میں اس مینجمنٹ کے ایک بندے سے کسی جگہ پہ میری ملاقات ہو گئی، ٹھیک. اور میں نے ان سے کہا یار بات سنیں، اب تو بہت سال گزر گئے، اب تو مجھے بتا دیں کہ آپ نے آر ٹی ایس کیوں بٹھا دیا تھا. آر ٹی ایس بیٹھا ہی نہیں تھا. انہوں نے مجھے بتائی ایک بات. انہوں نے بتایا کہ یہ جو آر ٹی ایس ہے ہمارا نادرا میں ٹھیک کام کر رہا تھا، ہمارا مسئلہ نہیں تھا. آگے الیکشن کمیشن نہیں، انہوں نے کہا کہ ہمارا جو سسٹم ہے وہ کیا کر لیا گیا تھا، ہائی جیک کر لیا گیا تھا. اچھا، یعنی نادرا کے اندر سے نہیں، باہر سے کنڈی ڈال لی گئی تھی. اب یہ بات انہوں نے مجھے بتائی ہے. اب مجھے آپ یہ کہیں کہ میں عدالت میں لے جا کے ثابت کر دوں تو میں نہیں کر سکتا. لیکن میں پھر 2018 اس وقت ہم یہ بات ہی نہیں کر سکتے تھے. میں آپ کو ایک واقعہ سنایا، نہ میں کوئی ایویڈنس دے رہا ہوں نہ کچھ. بڑے یعنی کہ اہم لوگوں میں سے ایک جو اس سارے معاملے میں تھا، جسے پتا تھا، اور میں نے اسے کہا، میں نے کہا پاسبل ہے، وہ ظاہر ہے کوئی اس طرح کا نمبر 1 نہیں تھا وہ. تو اس نے کہا جی میں بات کروں گا تو میں تو مارا جاؤں گا. تو بس میں نے آپ کو یہ بتا دیا کہ ایسا ہوا تھا. تو خیر یہ ایویڈنس بھی آپ کو پتہ ہے فخر لینا وہ بڑا مشکل کام ہے. ہماری ایک اتھارٹیرین سٹیٹ ہے، یعنی کہ آپ کمزور سے سیاستدانوں کو کہتے ہیں ایویڈنس لے کے آئے. وہ تو نواز شریف علی نہیں لا سکے تھے 18 میں، کتنے انفلوئنشل تھے. اور یہ جو ہے یہ بھی کیسے لائیں گے، مجھے تو نہیں پتا کہ کبھی آئے گی ایویڈنس. نہیں، جو 2018 والے الیکشنز تھے نا، اس میں انہوں نے کوئی زیادہ رول ہی نہیں ڈالا تھا. پھر نون لیگ نے اس میں یہ تو اپنی پورا انہوں نے سارے ایک نیریٹو اور کیمپین ہی اسی کے اوپر وہ چل رہی ہے نا، فارم 45 اور 47 والی. تو ایٹ لیسٹ ان کے اپنے جو کاغذ ہیں وہ تو پورے ہونے چاہیے تھے.